آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، اور سورہ اعراف سے پہلے ہم نے جو پڑھی تھی نا سورہ انعام، وہ بہت اہم صورت تھی۔ سورہ اعراف میں تو آج موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل سے واقعہ ہے، بڑا مزیدار، لیکن وہ آگے بھی چونکہ بہت ڈیٹیل سے آئے گا تو انشاءاللہ میں اسی وقت اس کو بیان کروں گا۔ اور آج بھی بیان تھوڑا مختصر ہوگا۔ گلے کے بارے میں جب میں نے ENT اسپیشلسٹ کو دکھایا، میں آج کل ڈیجیٹل چیزوں کا بڑا خاندانی استعمال کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں بڑے ڈاکٹر ہیں ENT اسپیشلسٹ ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ چیکنگ کیے بغیر میں نہیں بتا سکتا، میں کراچی آ رہا ہوں، آپ سے ملوں۔ میں نے کہا میں گلے کی تصویر کھینچ کے بھیج سکتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا خود ہی میرا اجتہاد ہے۔ ہم فروغ مسائل میں مجتہدین کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہم نئے سرے سے اجتہاد نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ضرورت پڑتی ہے نا جی ان چیزوں میں، اس میں ہم کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں گلے کی تصویر کھینچ، ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں آیا، میں نے وہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام کر لیا تو گھر بیٹھے کیا ہو جائے گا۔ میں نے وہ کیمرہ آن کیا اور فلش ہوتا ہے نا، اس کی لائٹ آن کر کے ٹھک کر کے تصویر کھینچی، 4-5 کھینچنی پڑی، جس میں صحیح آ رہی تھی گلے کو یوں کیا، یوں کر کے بنایا۔ اتنا اچھا گلا نظر آ رہا تھا کہ اتنا سچی مچی میں ڈاکٹر اندر بھی اس نے دیکھ کے آگے نظر نہیں آیا، اور میں نے بھیج دی فوراً کا وہ گئی وائرل ہے، یہ 10 دن سے پہلے ختم نہیں ہوا، جتنا بھی علاج کر لو یہ ٹیمپنگ ہے۔ چلو تو انہوں نے کہا وہ دوا جو کھا رہے ہیں وہ کھاتے ہیں، لیکن یہ 10 دن سے ابھی ہو گئے، 6-7 دن تو ہو گئے ہیں، 2-3 دن رہ گئے، تصویر ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ اپنا ٹائم پورا کیے بغیر سوال کر رہے ہیں کہ دفاع ہو جائے۔ اچھا بھائی یہ فائدہ ہو گیا مجھے ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا آپ آتے چیک کرتے ہم جاتے خیر وہ واسی آ رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ اچھا بھائی اب ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام میں کچھ آیتیں اور بھی بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ان 8 جانوروں کو بھی الگ سے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج، دیکھو ہم نے تمہارے لیے 8 جانور پیدا کیے، 4 ہیں اصل میں، ان کے پیر ملا کے نا نر مادہ ملا کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 8۔ دیکھو ہم نے پیدا کیے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، الگ الگ اللہ نام ہے۔ ہمارے لیے تو ان ناموں کی کوئی ویلیو ہے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ روز بھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں، جس دن یہ بند ہو گئے نا، ابھی تو یہ جانور جو ہے نا، جو 4 قسم کے جانور پہلے بتا دیتا ہوں۔ فرمایا دمبے کے 2، دمبا بھیڑ یہ سب بان میں چکی والے بھی ہوتے ہیں، اس میں بغیر چکی والے، 2 کا مطلب نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، فرمایا بکرا بکری، بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہو اور بکری کا بھی کھاتے ہو۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، بتاؤ تمہارے رب نے اس میں سے نر کو حرام کیا یا مادہ کو؟ دونوں تمہارے لیے کیا ہے؟ بکرے کا بھی گوشت بھی پھوڑتے ہو، بکری کا گوشت بھی پھوڑتے ہو، اور دمبے بھی کھاتے نہیں ہو بلکہ پھوڑتے ہو۔ اب آپ کو قرآن میں کیا اللہ نے دمبے بکروں کا ذکر ہے؟ مسلمین یہ تعلیم دیا کرتے تھے، کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس میں دمبے بکروں کا ذکر ہے؟ بھائی وہ تو کہتے تھے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہونی چاہیے نا۔ میرے بھائی یہ تمہیں اس لیے کم درجے کی چیزیں لگ رہی ہیں کہ تمہیں صبح شام کی نعمتیں مل رہی ہیں، جس دن بند ہو گئی نا اس دن بولو گے دنیا میں نیوٹن گیا ایک طرف، آئنسٹائن گیا ایک طرف، دمبا کہاں ہے یہ بتا، گوشت کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹ میں بھی دونوں نر مادہ، اور گائے میں بھی نر اور مادہ، 4 قسم کے جانور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ ان کو قرآن الگ سے ہائی لائٹ کیا۔ اونٹ، بیل اور اونٹ اونٹنی، بیل اور گائے، بکرا اور بکری، اور دمبا اور دمبی۔ اچھا آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ سے آگے دوسرے کو مار پھوڑ کھایا ہے، آپ کہو کہ میں نے تو بکرا کھایا ہے، تم نے کیا کھایا؟ کبھی مار پھوڑ کھا کے دیکھ، پھر آپ کو آگے پڑی رہتا ہے کبھی ہرن کا گوشت کھایا ہے، آپ کہو کہ نہیں یار میں تو بکرا کھایا، میں نے وہ بھی اپنے خرچے پہ بھی کسی کا بھی کھا تھا، میں کبھی ہرن کھا کے دیکھ۔ پھر کوئی آپ کے پاس، میرے پاس ایسے بہت ہوا ہے، نیل گائے کا گوشت کھایا ہے؟ نہیں یار
تو گائے کھاتے ہیں، اگر کبھی نیل گائے کھا تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نیل گائے کھاؤ گے نا، میں نے کھائی ہے، میں نے نیل گائے کا گوشت کھایا، وہ نہیں ہوتی جو جنگلی گائے ہوتی ہے، بڑی اسمارٹ سی بڑی فٹری سی، عربوں میں نا نیل گائے کی آنکھوں سے اپنی محبوبہ کو تشبیہ دیا کرتے تھے، شاعری میں نیل گائے کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، ہرن کا اور نیل گائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نیل گائے کا گوشت کھاؤ اور یہ والی گائے کا مزہ کس میں ہے؟ یہ والی گائے میں۔ بات سیدھے شو مارنے کے لیے کھا لو تاکہ تم بھی کہہ سکو ہاں کھائے۔ اب مجھ سے کوئی شو مارتا ہے مفتی صاحب کبھی مار فور کھایا؟ کھایا، مزہ نہیں آیا، بکرے میں زیادہ مزہ نہیں۔ حقیقت ہے ہرن میں اتنا مزہ نہیں ہے، دمبے میں، بکرے میں، گائے میں زیادہ مزہ ہے۔ ایک دفعہ کھاؤ گے، دو دفعہ پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو چار جانور ہیں نا، یہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ خاص اللہ نے بڑھایا ہے انسان کے لیے۔ یہ سعودی عرب گئے نا تو بندی کھا رہے تھے، میں تو چربی الگ سے نکالنے لگا، مجھے غصہ بہت آتا ہے چربی میں، تو ایک بوڑھے میاں انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے تو اچھا کچھ چربی نکال کے میرے سامنے رکھ دیا، کہہ رہے میں نے دیکھا تھا آپ چربی بہت کھا رہے تھے، یہ نہیں کھایا کرو کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کھاتے ہیں، میرے لوگوں کو بھی کیوں رہے تھے، آج وہ تھوڑا دوڑا کے دیکھ رہے ہوتے، کہہ رہے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر واکٹر بھی کہہ رہے بھائی آپ چربی بہت کھاتے ہو، میں نے کہا نہیں کھانی چاہیے، لیکن بہرحال مزہ کس میں ہے؟ چربی میں ہے۔ تو اللہ نے چار جانور اور ان کی چربی کو الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابھی الگ سے کیسے بیان کیا؟ حرمنا علیہم شحومہما، اللہ کہتے ہیں میں نے یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے چربی حرام کر دی۔ اس کا مطلب گوشت سے ہٹ کے چربی میں کیا ہے؟ کچھ الگ ہے۔ حرام نعمت ہوتی ہے یا مصیبتیں حرام ہوتی ہیں گناہوں میں، گناہوں کی سزا کے طور پر؟ بھائی دیکھو آپ کو میں سزا دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ نے چوری کی ہے، سزا یہ ہے کہ آپ گٹکا نہیں کھاؤ گے۔ آپ کہو گے چلو یار اس بارے میں میرا گٹکا کیا ہوگا، کیا سزا یہ ہے کہ آپ زہر نہیں کھا سکتے کبھی بھی، گٹکے سے اور آسان مثال۔ سزا یہ ہے کہ آپ نزلے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے، ارے یہ سزا نہیں ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو اللہ کیسے چربی کو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب چربی میں کچھ خاص بولو ہے۔ ایک عرب عالم کی تحریک بڑی زبردست، انہوں نے کہا کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہمیں آرگینک چیزوں سے ہٹا کے کوکنگ آئل پہ جو نیچرل تھا نا، اب گوشت میں چربی کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ تاکہ اسی سالن میں کسی کا سالن بنے گا۔ میں گاؤں میں تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ دوربا بناتے ہیں، بڑا مزے کا ہوتا ہے، کوکنگ آئل ہے ہی نہیں، میں نے کہا پکا کس آئل میں رہے ہو؟ جا کے دیکھا وہی دمبے کی چربی میں پکا ہے، اتنا مزے دار، پیٹ بھی نہیں خراب ہوتا تھا۔ تو یہ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے دیسی اور آرگینک چیزوں سے ہٹا کے کان ٹھوک دیا جو کوکنگ آئل ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو چربی کی عادت ڈالو، ٹیسٹ بھی ہو۔ اب چربی ایسے نہیں کھانا شروع کر دو، یعنی چربی میں کھانا اگر ورزش کر رہے ہو تو میں ایسے بھی کھا سکتے ہو۔ باقی یہ کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے، اگر آپ سارا دن پڑے رہتے ہو، چربی پھوڑتے رہتے ہو، ہلتے جلتے ہو نہیں، تو پھر تو ظاہر ہے روٹی بھی کھاؤ گے نقصان دے گی، پھر تو خربوزہ بھی کھاؤ گے کیا ہوگا؟ تو پھر چربی کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے۔ لیکن آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھو جس کی ریسرچ بھی ہو، ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی، وہ آپ کو بتائے گا چربی کھانے سے چہرے پہ کیا فریشنس آتی ہے اور اسکن کتنی اچھی ہوتی ہے، بال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ چربی نہیں گوشت پکا کے کھانے کی عادت ہے، دیکھو بریانی ہمیشہ جو رواج والی بریانی ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں وہی چربی گھل کے آ رہی ہوتی ہے، کتنی مزے کی ہوتی ہے اور ہضم بھی جلدی ہوتی ہے۔ تجربہ کر کے سیلا چاول نہ ہو سکتے، تجربہ کر کے دیکھنا ہضم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کوئک آئل میں پکی ہوئی بریانی ہے دیر سے ایسا ہوتی ہے، جو چیز دیر سے ایسا ہو رہی ہے وہ صحت کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ بھائی بھائی میں کہا تھا وہ چربی کھانے سے نہیں، یہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے۔ اچھا آگے چلو میرے بھائی، دوسری بات ایک اہم آیت اس بارے میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے بھی ایسے افلاطون سقراط بخراط مارکیٹ میں آپ کو مسلم میں صوفی ٹائپ کے جو جہالت والی تصوف ہے وہ بہت ملے گی۔ اپنی طرف سے نا اسلام کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، یہ بہت ملے گا۔ جو مذہب کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ جو حقیقی تعلیم
چند رسومات کا نام کیا ہے؟ مذہب. ربیع الاول میں یہ کر لو، نتیجے میں یہ کر لو، فلانے میں یہ کر لو، فلانے میں یہ کر لو. اللہ میاں نے نا سورہ انعام میں ایسی خاندانی آیات نازل کر دی کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بس یہ ان چیزوں کو فوکس کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں جنہیں تمہیں فوکس کرنا پڑے گا. میں رسومات سے خوش نہیں ہوتا. مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے، اس کو بگاڑ دیا تھا، بیڑا گرک کر دیا تھا اس دین کا. اپنی طرف سے چیزوں اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اضافے لگائے ہوئے تھے. ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کر. بھائی کس نے کہا یہ نہیں کھا سکتے؟ خام کھا کے معیار آج بھی بنایا گیا نا لوگوں نے. کسی بزرگ کے پاس اچھی گاڑی دیکھیں گے، یہ کیا کھا رہے ہیں، گولا گنڈا جو کھا رہے ہیں، یہ جہاز میں کیوں گھوم رہے ہیں، بزنس کلاس میں کیوں گھوم رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ 4 شادیاں کیوں کر رہے ہیں. آپ اپنی دھرم میں پوری کر دو. تو یہ بھی تو اعتراضات کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہنس کیوں رہے ہیں. اللہ میں کہ مشرکین کا بھی تھا کچھ ایسا، خام خواہ کی کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. بیت اللہ کا طواف کپڑے پہن کے نہیں کرتے تھے. کہہ رہے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہیں کپڑوں میں اللہ کے گھر پہ گئے. یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو وہی تقویٰ ہو گیا. تو کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں. ابے اس سے چھینٹے تو پھر بھی پڑیں گی. تو وہ ڈائریکٹ دھار جائی ٹانگ کی طرف رہی ہوتی ہے. تو مشرکین نے آج بھی ہے یہ مذہبی بعض جو گمراہ قسم کے مذہبی اسکالر خود بخود چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ نے یہ آیت کو سورہ انعام کی اچھی طرح سمجھے. اللہ نے فرمایا قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ. جیسے کوئی کنفیوژن میں ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا انداز ہے قرآن کا سمجھانا ہے. ادھر آ میں تجھے سمجھاتا ہوں. جیسے بندہ کنفیوژن میں ہو نا، اس کو پتہ ہی نہیں کل امتحان میں کیا کیا سوال آئیں گے. 5 ایئرس پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو کوئی ایگزامینر آتے ہیں جس نے پیپر دیکھا ہو پہلے سے، وہ دیکھ رہا ہے یار اس بچے نے پورے سال محنت کی لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ والا سوال آئے گا کہ وہ والا آئے گا کہ یہ والا آئے گا. میں تیری ٹینشن سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں یہ سوال آئیں گے، اگر آپ یہاں پر پہنچ جائے گا. صحیح میں تو فی الحال یہی سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ میاں نے بھی یہی بتایا. اللہ میاں چاہتے ہیں کہ جو امتحان کا پیپر اللہ نے جنت میں جانے کے لیے رکھا ہے، اللہ نے وہ پیپر پہلے سے کیا کر دیا؟ اناؤنس، اور قرآن میں بیان کر دیا تاکہ سارے 100 نمبر سے پاس ہو جائے. لیکن شیطان نے کیا کیا، جا کے گمراہ لوگوں کو بیچ میں لایا تاکہ نہیں، اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں تو فلانی تاریخ کو حلوہ پکا کے بانٹنا پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا. اصل میں تو یہ ہے نہیں ہے، اصل میں تو اس دن ناچنا ہے، کودنا ہے، بریک ڈانس کرنا ہے. بریک ڈانس ہی ہوتا ہے رہ گیا آج کل. تو بس موسیقی بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی، ڈانس بھی ہو گیا. تھوڑا سا اسٹائل چینج کرے تو مائیکل جیکسن اور آپ میں کوئی فرق رہے گا. اصل میں تو یوں قوالی پڑھنی ہے، یوں ہونا چاہیے، اور بہت کچھ فلانے کے نام پہ تو یہ، فلانے کے نام پہ تو یہ، پھر مزاروں پہ منتیں مان رہے ہیں، مرادیں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. کیا آپ کی سوچ؟ تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ اسے کہہ دیجیے ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں پیپر میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ کر لو 100/100. تو ابھی سے نیت کر لیں ہم سب اس پیپر کو مکمل حل کریں گے. فرمایا تعالوا نتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں بتاتا ہوں کن چیزوں کو اللہ نے انلیگل قرار دیا ہے. ان کے قریب جاؤ گے تو نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے. اور کون سی چیزیں فرض ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. صرف یا اللہ مدد، کسی بھی عنوان سے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو پیپر سارا بھی حل کر لو گے نا تو تم اس معیار پہ پورے نہیں اترو گے. دیکھو ایک آدمی انٹر کا پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے، میٹرک کیا ہوا نہیں اس نے، تو اس کو تو گھسنے نہیں دیا جائے گا چاہے پورا پیپر آتا ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے جنت میں داخلے کا پیپر دیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے انٹری کے لیے پہلی شرط ہے توحید پرستو. مشرک کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو شرک اپنی زندگیوں سے کیا کر دو میرے بھائی، بولو اللہ تشرکوا بہ شیئا. دوسری بات وبالوالدین احسانا، کیا عظیم حکم ہے یار، کتنے جلال والی آیت ہے یہ. اور اللہ کے بعد سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟
والدین یار کتنا بڑا حق اللہ نے بتا دیا، اور ایک جگہ میں کتنی جگہوں پہ. غیر مسلموں کے ہاں والدین کا نمبر بہت پیچھے ہے. جاپان والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں، امریکہ والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں. بلکہ والدین کا اپنی اولاد سے زبردستی خدمت لینا ہیومن رائٹس کے خلاف کر دیا انہوں نے. جاپان میں بچہ جب 18 سال کا ہونا، وہ بچہ جس کو ماں باپ نے پالا ہے 18 سال کے بعد ٹاٹا کر کے ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ماں کو پوچھنے کا حق بولو نہیں. اگر وہ 10 سال بھی ماں کو نہ پوچھے، سلام بھی نہ کرے، ماں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتی کہ میں نے اس بچے کو 18 سال تک کا کھلا پلا کے بڑا کیا، اب اس نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھے خیریت نہیں پوچھی. کسی کورٹ میں وہ مقدمہ بولو میرا خراب ہے، بولا نہیں سنا جائے گا. کبھی سنا امریکہ میں کیس ہوا ہو، باپ نے اولاد کے خلاف کیا ہو، 18 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے، اس نے آج تک کبھی پوچھا نہیں مجھے. نہیں ہے بھائی. اگر کوئی بوڑھا گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ ایمبولینس کو بلا رہا ہے، ایمبولینس نہیں آئے گی، ایمبولینس کے خلاف کیس کر سکتا ہے. بچے کو بلائے گا، بچہ نہیں آیا، بچے کے خلاف کیس نہیں کر سکتا. تو اللہ کو پتا تھا یہ دنیا مادہ پرست ہے، جو سب سے بڑے مقصد ہے. پہلے اللہ کو یہ اپنی ڈکشنری سے نکالیں گے، نکال دیا. اللہ کا کوئی حکم ہے دنیا میں کہیں؟ اسلام میں بھی اللہ کا حق. اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. یہی وجہ ہے کہ جو معاف کر دے نا پھر بھی ہاتھ کٹے گا چور کا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے، نہیں ہے میرا باپ. دیکھو زید ہے، زید کو کیوں چور بنا؟ تو زید جو بیٹھا آپ کا نظر. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی چوری کی اور کیس لے لیا کورٹ میں، اور کہا اس نے چوری کی، گواہوں سے ثابت کر دیا. جب ہو گیا ثابت، اب کورٹ فیصلہ سنا دے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا. ابھی کہتے ہیں سر میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا. کورٹ کہے گی یہ لا کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا حق ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو اسلامی حکومت ہوگی نا، اس میں اللہ کے بھی رائٹس ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ رائٹ کس کا ہے؟ نہیں کریں گے اللہ نہیں چھوڑے گا. تبھی قرآن کہتا ہے جو شخص زنا کرے، لڑکا ہو یا لڑکی کمارا ہو، تو 100 کوڑے مارو. انسان کو درس آتا ہے، غلطی ہوگی معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں نہیں لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کا دین جاری کرتے ہوئے نرمی نہیں آنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت کے حساب کا ڈر ہے تمہیں، کیونکہ آج اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو اللہ پھر 200 کوڑے مارے گا تمہیں. ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں. سال بھر جانور کو پالا، بہت واقعات ہیں بزرگوں کے. یہ جو ہندو لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا دل سخت ہوتا ہے، بکرا ذبح کرتے ہیں ادھر سے آتا نا پلے میں جانور کو کاٹتے ہوئے آج بھی لوگ روتے ہیں. اور بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب اپنا پالا ہوا جانور کاٹ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کیا خوشی خوشی کاٹ رہے تھے اپنے بیٹے کو، لیکن بات کیا ہے بھائی اللہ کی کیا ہے، کچھ حقوق ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. یہی فرق ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں اور ایک اسلامک اسٹیٹ میں. اسلامک اسٹیٹ اللہ کے آرڈر کے آگے وہ کہتی ہے بھائی اب یہ گاڈ کا فیصلہ ہے، اب ہم اس میں ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور بہت سارے اس کے احکام ہیں جہاں اللہ نے آرڈر دیا وہاں پیچھے نہیں رکھ سکتے. تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وہ بھی والدین احسان. اور والدین کے ساتھ اللہ نے معروفہ بھی کہا اور احسان بھی کہا. معروف سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ احسان، ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں. آج بھی کچھ اسکالرز نے ایسا ماں باپ کو بنا کے پیش کر دیا ہے کہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سارے کوئی جو ہے نا وہ کتنے کیس آتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے میں بار بار کہتا ہوں ساس بہو پہ ظلم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ میں تو آج کل اس کا قانون بیوی کو اما زیادہ کرتے ہیں. بہت بڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ صحیح کون ہے. جہاں واضح طور پہ ظلم ہو رہا ہوگا، کیسے واضح ظلم ہے اس کی ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. پھر میں سعودی عرب گیا تو ایک خاتون ہے، اللہ ان کی عمر برکت ہے، ایجڈ خاتون ہے. ان کے گھر میں ٹھہرا بھی، ان کے بیٹے سے میری بڑی دوستی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈیا کی ہے وہ، آپ کا ایک کلپ میں نے بڑا مزہ آیا وہ سنا جاتا ہے. اور چونکہ وہ خود ساس ہے نا ان کو بڑا مزہ آیا تو یہ بھی سنے کی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا کلپ تھا؟ کہتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب میری والدہ بوڑھی ہے
میری بیوی ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب وہ میں پورا کلپ اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے مجھے میرا ہی کلپ سنا. میں نے جواب میں کہا بھائی پھٹا ہو رہا ہوگا, اماں کی غلطی ہوگی. کہہ رہے بوڑھی بیچاری ایک کمرے میں رہتی ہے. میں نے کہا چلو کسی کو دوسرا بیٹر. میں نے کہہ رہے اماں کا اور کوئی بیٹا بولو نہیں, میں بولتا ہوں میں کیسے چھوڑ دوں اپنی اماں کو. میں نے کہا کام بہت زیادہ لے رہی ہوگی بہو سے, تو آپ ایسا کرو اماں کو رکھو اور کام کے لیے اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی. ماسی واسی کہہ رہے کام کا مسئلہ بھی بولو نہیں ہے. بس وہ کہہ رہی تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی نہیں, میں نے تم سے شادی کی ہے, تمہاری اماں سے شادی آج کل کی نئی جنریشن پہ دیکھ رہے ہو, تمہاری اماں سے شادی تو بوائے فرینڈ بنا لیتی. شادی کرنے کے بعد شادی جب ہوتی ہے تو اللہ میاں نے شوہر کے ابا کو ایک نام دیا ہے مساہرہ سسرالی, ماں کو بھی نام دیا ہے مساہرہ سہرن, اس کو نام دے دیا. اور خالی نام بھی نہیں دیے, احکام بھی بیان کیا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, محرم بن گیا ہے. ایسا کیسے ہے, کوئی حق ہی نہیں ہے. قرآن و سنت میں کہتے ہیں سسرالیوں کے رشتوں کا کوئی ملتا ہی نہیں. گورا بھی اتنا ماڈرن نہیں ہوا, وہ بھی کہتا ہے فادر ان لا, اس نے بھی باپ تو مان لیا اس نے. وہ الگ بات ہے اپنے ابا مجھے پروٹوکول نہیں دینا تو اللہ کو کہاں سے دے گا وہ, لیکن ڈکشنری میں اس کے بھی ہے. اور ہمارے پاس اسکالر کہتے ہیں ساس سسر کا کوئی حق اسلام میں ہے ہی. حالانکہ ہے, حدیث میں آتا ہے تمہاری ماں اگر حکم دے نا, باپ حکم دے بیوی چھوڑ دو تو چھوڑ دو اس کو. اگرچہ اس حدیث میں ڈیٹیل ہے, ظلم کر رہی ہو ان کے ساتھ, زیادتی کر رہی ہو, جیسے کہ فقہاء نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بھائی میری اماں کوئی اور رکھنے والا ہے نہیں, میں اکیلا ہی ہوں, بوڑھی ہے. میں نے کہا وہ کام لیتی ہوگی. تعمیر کہہ رہے نہیں بھائی وہ اپنا ایک الگ کمرے میں رہتی ہے. بیگم کا کہنا یہ ہے کہ رکھ ماں کے میں نے شادی تم سے کی ہے, اماں کے ساتھ رہنا, اماں وہی ہے کہیں بھی رہے, نوکر رکھو چاکر رکھو. میں نے کہا دیکھو آپ لے آؤ زبردستی. کہہ رہے کسی قیمت پہ رکھنے کو چھوڑ دو اس کی طلاق. کہہ رہے 3 بچے ہیں. میں نے کہا دوسری شادی کرو, 6 بچے کرنا. 3 کا رونا رو کے اپنی ماں کا بیڑا, کیونکہ بعض شرارتی میں بار بار کہتا ہوں ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی, آپ بہت سے مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں. تو ایک طرف کے کیس سنا, لیکن بچوں کی وجہ سے بعض شرارتی عورتیں نا مرد کی کمزوری سمجھ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتا بچے چھوڑ دے گا. میں نے کہا کل تیرے یہی بچے تیرے ساتھ یہ سلوک کرے تو تو کہہ گا کہ وقتوں کو میں نے پیدا کیا. میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ کی یہی. لیکن میں بتا دوں یہ 3 بچے تیرے لیے ویسے ہی جان کریں گے جن کی ماں یہ تربیت کر رہی ہے. تب یہ بھی تجھے چھوڑا تو روئے گا, کاش میں کو پہلے چھوڑ دیتا. اور میں ایسے کیس بھی دیکھ چکا ہوں, میں ایسے کیس دیکھ چکا ہوں. بچوں کی وجہ سے ایسی ہی شرارتی عورت کو انسان نے برداشت کیا. وہ مجھے اپنا واقعہ سناتے ہوئے رو رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے. کہہ رہے وہی بچے میرے باقی بنے اور میں ہارٹ اٹیک میں پڑا ہوں, کوئی میرا بچہ اٹھانے کے لیے مجھے ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو, کوشش کرو کورٹ سے لینے کی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو دفاع کرو, ایک اور شادی کرو. یہ 3 ہیں, کتنے پیدا کرو, شادی شرط ہوگی بھی 6 پیدا ہوگی کم سے کم. تو وہ خاتون مجھے بتا رہی تھی, پر اللہ مجھے بڑا کرتے تھے, ہماری بڑی ریلیٹیو ہے. تو انہوں نے کہا وہ بڑا مزہ آیا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساسوں کو ظلم کرنے کے لیے بہوؤں پہ چھوڑ دیں. بعض لوگوں نے کہتے جا کے نا اپنی اماں کو چھوڑا, بسم اللہ کی اماں پر وہ بہو کا غلط بنتی رہتی ہے, اٹھتی رہتی ہے, گانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بناتی ہے. جہاں میرے بھائی واضح ظلم ہو رہا ہوگا یہ تو کوئی حرکت نہیں ہے. اور تھوڑا بہت اگر وہ زیادتی کر بھی رہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے برداشت کر لو. بوڑھی ہے بیچاری چلی جائے گی کر. ایک اور دبئی میں بھی ایسا کیس ہوا تھا, وہاں بھی ایک صاحب نے کہا یار میری ماں کے لیے رول رہی ہے, میری بیوی کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑا دے بیوی کو, اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے قیامت میں, چھوڑ دے اس کو. ایسی شدید مجبوری ہو پھر کس کو ترجیح دینا ہے, ماں کو. اور بیوی کو بتاؤ کل تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہو تم. تو اسی پہ بھی ظلم نہ ہونے دو نا, ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہونے دو, نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم ہونے دو. اور دوسری بات, بڑوں اور چھوٹوں میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو, تب گھر بستا ہے. بڑوں کو زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا, وہ تو ایک عادت پہ سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو بھی برداشت ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے بھائی بوڑھے برداشت کرنا. کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے.
اچھا میرے بھائی، تو اللہ میاں نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں، تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے؟ مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں، یہ اللہ پر الزام ہے۔ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری، ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے، آپ کو چاہیے نہیں، ایک الگ بات ہے کہ آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کب پیدا کروں، یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے، اللہ کی مخلوق بعد میں۔ بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، وہ تو مخلوق ہے، اللہ نے تمہاری نسبت، تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی، جو کسی نے کسی کے جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو، یہ اللہ کی پہلے ہے۔ کبھی ماں اپنی شادی میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کیسے پیدا ہوگا، تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا، جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے، زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے بیماری دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہے لیکن پھر بھی کھانے شفا نہیں مل رہی ہوتی، اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا، وہ تقدیر ہے بھائی۔ یہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب مت بڑھو، جو کھلی بھی بے حیائی اور چھپی بھی بے حیائی۔ اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ زنا کھلی بے حیائی، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا، جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی حرام۔ ابھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آپ فورس موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر یا لڑکیوں کو نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا۔ آپ لڑکیوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہو، کچھ نہیں لگتی آپ کی، بس دیکھو نا کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے 2 منٹ میں جواب دے کر، خاتون کا فون آئے گا چھپک جائے گا، بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دیں، آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو، دل بہلا رہے ہو۔ تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے؟ کانوں کا زنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو، ایک راستہ اللہ نے بتایا، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، عورت کی طرف رغبت ہے، اللہ نے کہا ایسے کی، یعنی اللہ کے میں تو نہیں کہا لیکن میں اللہ کے کلام کو اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ اللہ نے کہا 4 شادیاں کرو، اس کا مطلب یہی ہے نا ایسی کی تیسی، کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں 4 کروں گا، ابا کہیں گے ایسی کی تیسی تھی، تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی 2 2 3 3 4 4 کر لو۔ جنرل والی سرکار نے اس میں بھی ٹھان بڑھا دی کچھ چیز تسلیم کہ کوئی مستحب نہیں ہے، جائز ہی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ 2 2 3 3 4 سے تو شروع کر رہا ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے مجبوری اگر نہیں پال سکتے تو میرے کرو، تو یہ ایک اصل کیسے ہو گئی اسلام میں۔ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں میرا، سرکار بھی فلم ہے بھائی، کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں، تو خیر تو اس لیے ترغیبی حکم ہے اسلام میں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی یہ 2 2 3 3 4 4 کرو تو معاشرے کی ایسی کی تیسی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی، پالن کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ میاں نے کیا کہا بے حیائی کے قریب بولو توبہ کرو، اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہوگا اپنے، اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے، اگر آپ نہیں کر رہے نا دوسری کہ جلدی شادی نہیں کر رہے تو ثواب کوئی نہیں مل رہا، ثواب کوئی نہیں مل رہا کہ آپ کو میں چکی ہے چوری نہیں ہو، ٹھیک ہے ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس طرح، تو ثواب تو نبی کی سنت نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا۔ تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے، بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی میں چوری کروں گا، بیٹھ کر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا رہا ہوں، کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی، چھوٹ گئے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، حلال میں
اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہونا اس جیسی ٹھگ نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. تعلیم تھی لیکن جو لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کی ٹھگی ہوتی ہے ان کی ٹھگ ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی. یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے. سعودی عرب میں دیکھو جب تک 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا اور پیسہ بہت آ گیا. 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے. جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج چل رہا ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب 4 شادیاں. سعودی عرب ملک ہے, 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, بہت ساری عورتیں پوری ہو رہی ہیں, شادی نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی؟ صرف کی بات ہے. ہمت کرو سوسائٹی کی ایسے کی جو خواتین کی بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوگی. یہ جی بالکل ہے. میرے بہن خاتون میں عورتوں کے خلاف بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے اس کو پتا ہے میرا فائدہ اس میں کبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس سے نقصان نہیں ہو رہا ہے. اس سے خیر نہیں کرو ہماری ایسی کی تیسی جو کرنا کرو تو وہ بیان کریں گے. جو قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی چاہے کھلی بھی ہو چھپی بھی ہو اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے. کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے. اس میں جو توہین رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو, وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا بیچارہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتا, اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ سب اسی میں داخل ہے کہ ناحق جب تک اللہ نے قتل کی سرحد اجازت نہ دی ہے اس وقت تک اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا, نفس کسی انسانی جان اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چونٹیوں نے کاٹا, ایک چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تو انتخاب باقی اس کی ہو گیا. بلا وجہ چونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ. اب ایسا نہ ہو کہ بہمی بن کے یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چونٹی پہ پاؤں آ جائے. تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسے ہی آگے نا چھیڑ چھاڑ میں چونٹی مارتی, یہ غلط ہے. باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی ہیں, یا گھر میں چونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا نا, چونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا. تو اس جیسے گھر میں کتا گھس آیا اور آ کے بیٹھ جائے پیار میرا تو مارنا پڑے گا اس کو. تو اسی طرح چونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ رکھ کے مار سکتے ہیں, وہ تو آپ کا گھر ہے نا. بات یہ ہے کہ ضرر پہنچا رہے ہو تو آپ مارے ہو, نہیں پہنچا رہے پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں. کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. صحیح مسلم کی حدیث, صحابہ نے قتل کیے, اتنے قتل کر دیے کہ وہ پھر کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے تھے. تو نبی نے فرمایا ماں لکم وللکلاب, تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا, کیا دشمنی ہو گئی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے رہنے دو. پھر آپ نے قتل کرنے سے, کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا. کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسان کو. تو یہ اعتدال ہے. ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں سوچا, پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ KFC والے ہمیشہ سے مارتے تھے, مارنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بلا وجہ کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, آپ کا باپ مر گیا اور اس کی اولاد میں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہیں, تو اللہ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان نابالغوں کی وراثت کے قریب بھی مت بڑھنا. گاؤں دیہاتوں میں کیس آتے ہیں چاچا کھا گیا سب کچھ. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے نابالغ بچے تھے چھوٹے, ان کو پتہ نہیں تھا, چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیا
اور اب بچوں کو دے دی. اس میں بچی بھی داخل, یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی. اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات, قریب بھی نہیں مت پھٹکنا. کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کھایا تو سمجھو آپ کے انگارے کھا رہے ہو, اتنا سخت جو بھی. آج بعض لوگوں پہ کیا ہوتا ہے, بڑا بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, کاروبار میں لگاتا ہے, چھوٹے کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نا. یہ ڈائلاگ ہے. بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے, میں ہوں یار بھائی میں ہوں. ہم سب ابھی ہماری اماں زندہ ہے, ابھی ہماری ماں کیا ہے, ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا, ابھی ہماری ماں کیا ہے, زندہ ہے. اور پھر ان کو عید بقرعید کے کپڑے بنا دیے, قربانی کا حصہ ڈال دیا, اسکول کی فیسیں بھر دی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے, وہ دو نا اس کو. اس کے بحری ٹاؤن کے 3-4 پلاٹ ہیں, بولو یہ تمہارے ہیں. ہاں قرآن کہہ رہے حوالے مت کرو ان کے, کیونکہ حوالے ہیں لوگ بیوقوف بنا کے مال ہتھیار لیں گے. رکھ دو, یہ تمہارا ہے. اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو, سمجھاتے رہو, بیٹا یہ تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے, تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے. امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائے تو دے دو. امام حنیفہ کو پتا تھا کہ یہ چور چکی قسم کے لوگ آئیں گے, یہ 50 سال تک سمجھدار ہونے کے انتظار میں رہیں گے. بیٹا بھی تم سمجھدار, اس لیے امام صاحب نے کہا 25 سال سمجھداری کی آخری حد ہے. 25 سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا 25 سال اینڈ ہے. کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا, یہ چاچا کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھدار نہیں ہو, تو اس کو مہلت دی جائے گی, ٹھیک ہے بھائی 20 سال میں نہیں ہوتا بھائی, 25 سال میں ہے نہیں, تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا. نہیں آئے میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے, 25 سال, اس کو لازمی دینا پڑے گا. اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر پر وقت نکاح کرے نا, بالغ ہوتی نکاح کر لے, اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ, اور اس کو بھی بالغ ہوتی نکاح کر لے, تو کم سے کم دادا بننے کی عمر 25 سال ہے. وہ عمر جس میں کم سے کم, وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملاً, اس میں بھی یہ کہنا ہے کہ سمجھدار نہیں ہے. تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے. اس کا سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی ہے اس عمر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ 15 سال کا ہو, ابا سے کہتے ہیں شادی کرنی ہے, تو ابا کہتے ہیں نا بچے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے جس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی, اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی, تو ابا آپ کہہ رہے ہیں یہ بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے. تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی, تو وہ کہاں سے بچہ ہے؟ اتنی زبردست دلیل دے دی نا آپ کو ابا کے خلاف. لیکن ایک بات ابا کے حق میں وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ ابا کو زبردست نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. اس لیے میرے بھائی کہیں بھی وراثت میں تھوڑے بہت گڑبڑ چل رہی ہے, یتیم آپ کو کوئی نابالغ ہے, یہاں تک کہ پریگنینسی ہونا اگر 1 دن کی بھی عورت کو, بیوہ کو, تو اس پریگنینسی کے لیے بھی وراثت کو روکا جائے گا. لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا, لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب. اور 30 اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں اس میں, بہت کیسز آ رہے ہیں, مائیں کھا جاتی ہیں ہمارے بچوں کا حصہ. بہت میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا, یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کتابوں کی پڑھی ہوئی بہت کم ہوتی ہیں, آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ساتھ ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا. میں 2000 میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا. لوگ آتے تھے, مسائل پوچھتے تھے, ریٹرن کی زبانی بھی, اور اب چل رہا ہے 2024 سال میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہوں گے. اس میں بہت دفعہ یہ کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں, نابالغ ہیں, اماں جو ہے ہمارے ابا کی وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی, ساری وراثت پہ کس کا قبضہ ہے؟ والدہ محترمہ کا. اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے, فلانے رشتہ داروں کی دعوت کر دی. میں کہتا ہوں اماں سے بولو کیا کر رہی ہو. اللہ میاں نے جو کہا ہے نا, جو یتیم کا مال کھاتا ہے آپ کے انگارے, وہ سب کو کہا ہے, اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. نابالغ بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا, عیدی, اس میں نیت کیا کریں ان کے ماں باپ کو دے دیں, تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے. پکڑا اس کو رہے استعمال کے لیے, مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے کو آپ نے عیدی پکڑا دی, وہ مالک بنا دیا, اب اس سے کوئی بھی وہ مال ماں باپ بھی نہیں دے سکتے. لیں گے تو قرض کے طور پہ لیں گے کہ ہم نے ریٹرن کرو, اور کوئی اور تو قرض کے طور پہ بھی نہیں لے سکتا.
سمجھتے ہو بچے کے احکام اسلام میں بہت زیادہ سخت ہیں. نابالغ بچے سے آپ خدمت بھی نہیں لے سکتے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اکیلی بہنے بچے آتے ہیں ایک پاؤ دھلے بنتیاں بہت لے رہی ہوتی ہیں, بیٹے کرانا بیٹا ایک پاؤ دھلے کا. میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, اچھا دوسرے ہمارے دوست تھے وہ انٹیوں کے کام ہی نہیں کر کے دیتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا 10-12 سال عمر میں جا رہا ہوتا تھا, ہمارے دوست بھی کسی انٹی نے بولا بیٹا ادھر آؤ, وہ دوسرے گھنٹے بن جاتے تھے, ایسے سنا ہی نہیں روبوٹ بن کے سیکھتے. مجھے تھوڑی شرم آتی تھی, میں جاتا تھا ایک پاؤ دھلے کا. دوسری انٹی بیٹا ذرا وہاں سے چپنی آپا کے گھر سے وہ ذرا کھیلے آنا تھوڑا سا. تو وہ مسئلہ سمجھ لو. یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی نابالغ بچے سے کبھی کوئی پانی کا گلاس بھی منگوایا, کیونکہ نابالغ بچے پر ولایت صرف اس کے والدین کو حاصل ہے, یا اس کو جس کو والدین نے ولی بنایا ہے. جیسے استاذ کے حوالے کیا ماں باپ نے بچے کو تربیت کے لیے اور کہا آپ اس سے تھوڑی خدمت لو تاکہ اس کی ٹریننگ ہو, تو اس میں چونکہ بچے کا فائدہ ہے اور صرف فائدہ بنا نہیں, ماں باپ کی اجازت کی ہے, تو پھر ٹیچر اتنی خدمت لے سکتا ہے جتنی اس کے بچے کی تربیت کا اس سے تعلق ہو, تربیت ہی کی نیت سے تاکہ اس کو ٹریننگ ہو. اور اس میں ماں باپ کی پرمیشن کیا ہے, بولو ضرور, نابالغ کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں بھی اتنی زیادہ خدمت لینا کہ تربیت سے زیادہ خدمت کا عنصر آ جائے اس کے اندر, وہ بھی جائز نہیں. اس کے الگ احکام میں کبھی ہوا تو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. آج بڑا مسئلہ خراب ہوئے ہیں بھی الٹے چل رہے ہیں لوگ. تو ماؤں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت. بعض مائیں بیٹیوں کی طرفداری کرتی ہیں, سارا رکھ لیتی ہیں, بیٹوں کو نہیں دے رہی ہوتی. بعض بیٹوں کی طرفداری کر رہی ہوتی ہیں, سارا بیٹوں کا بیٹیوں کا نہیں ہے. غلط ہے بھائی, یہ پھر ظلم ہوگا. اس کا اماں ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اماں کو چاہیے جو وراثت ہے دو. اماں کہتی میں کہاں جاؤں گی, میں ماں نہیں ہوں, ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا, تمہیں وراثت کے وہ حصے بقیے شروع کر دیے. بعض ماؤں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے تانے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت ہے, گھر میں تو میت ہو گئی نا, 3 دن کے بعد آپ نے کہا چلو وراثت کا کرتے ہیں, کیونکہ وراثت میں شریعت کا حکم ہے جلدی تقسیم کرو, دیر نہیں کرو. آپ نے کہا بھائی لاؤ سب کا پیسہ کر کے دے جو ابھی کفن میلا سب تمہارے باپ کا جتنا ہے نا سب سب کس کا ہے. خبردار چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو ایسے موقع پہ آپ نے چپ کر کے اپنا حق چھوڑ سکتے ہو, دوسروں کا حق. ابو اماں میں نے ماں کی ممتا میں آ کے اپنی ایک اور بندی تھی وہ آپ کو دے دی نا, اپنی دے سکتے ہو بھائی, دوسروں کا حق نہیں مار سکتے. اپنا بول نہیں دیتا اماں کو. اماں کو بولو اماں آپ بہت ہمارے لیے, ہم نے آپ کو سامنے آج تک کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تھا, تو وراثت بھی کس کا حکم ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں اماں کا انتقال ہوگا تو جو ہے اماں کے انتقال میں بچیاں بڑی ہو گئی, ضرورت اس وقت بھی, اور کیش رقم تو پڑے 10 سال بعد اللہ نہ کرے اماں کا انتقال ہوا, 10 سال بعد وہ 10 لاکھ 10 روپے کے برابر نہیں ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہیں, صاحب آئے کہنے لگے میری وائف کا مہر, بوڑھے بھی آتے بہت بوڑھے تھے, میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, انتقال ہو گیا, مجھے ادا کرنا پڑے گا. 25 روپے میں تو بولنا نہیں آتا, وہ کیا مطلب 25 روپے کہہ رہے, وہ 1955 میں 50 میں میری شادی ہوئی تھی. اب 25 روپے 1955 کا 2000 اب ہے تو 25 ہی, پیسے تو پیسے ہی ہے نا. مجھے کے ڈبے میں ڈال دو, کور پہ رکھ دو, کوئی کور آ رہے تو ایک بھی نہیں رکھ دو کور. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا اتنا عرصہ, تو کہنے بیگم نے مانگا ہی نہیں. تو میں نے کہا وہ 40 شرط سے مانگ لی تھی 25, تو کیا مانگا ہے. میں نے کہا وراثت نہیں ہوگا, جو ہمارے وارثین ہیں 1/4 آپ کا ہے, 25 سے آپ ایسا کرو 25 کو 4 سے تقسیم کرو, کچھ اشاری میں جواب آئے گا وہاں پر لو, باقی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرو. میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ منہ گھماؤ. تو اسی طرح وراثت میں بھی ہوتا ہے, کیش اماؤنٹ ہوتا ہے 10 سال کے بعد ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسلام کے احکامات ہیں, ہلکے مانٹے نہیں ہیں. اسلام میں کیا ہے, یہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہت اہم آئے. میرا گلا خراب ہے, لیکن میں سب کو بات کمپلیٹ کروں گا, ادھورا نہ رہ جائے, تھوڑا سا رہ گیا. فرمایا
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کسٹمر کو ٹھگو، پیسے پورے دے رہے ہو اور مال دینے میں کیا کر رہے ہو؟ جتنے بھی ایگریمنٹ ہے نا جو ملازمت سے متعلق ہوتے ہیں سب کے لیے آج ثابت ہے. آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اسکول میں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، طلبا کو ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے ہیں، اس کو بھی آج فٹ آتی ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا ہے ٹھیکیدار کو، ٹھیکیدار جب اپنا گھر بناتا ہے کیونکہ وہاں کو دینا پڑتا ہے، ٹھیکیدار سے وہ گھر خریدو جو اسے اپنے لیے بنایا تھا اتفاق سے بیچنا پڑے گا. وہ خریدو گے اس میں نہ کھڑکی کبھی ٹوٹے گی نہ دیمک لگے گی. اور ایک گھر بناتا ہے ٹھیکیدار بیچنے کے لیے، فضائل اس کی وہی سناتا ہے جو اپنے گھر کے ہو. دیوار پہ کی مارو گے نا پوری پلستر نکل کے آئے گا. اور یہ کیا ہوا ہے؟ آپ پیسے پورے لے رہے ہو، مال دینے میں کیا کر رہے ہو؟ گڈی مار رہے ہو. اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بولو مت کرو، ہوگا نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار میں گئے تو اوپر گندم رکھی ہوئی تھی خوش، کسی نے وہی آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے تو گیلی گندم تھی، گیلی گندم کوئی نہیں. آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو، وہ تو اوپر کا چیک کر کے کیا لے جائے گا، اندر جا کے دے دے گیلی گندم. آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو مالی معاملات، مالی لین دین میں دوسرے سے حق پورا لے رہے ہو، اپنا حق ڈنڈی مار. میاں بیوی کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، عورت پابند ہوتی ہے آپ کی اطاعت کرے گی، آپ پابند ہوتے ہیں اس کا نام نفع اٹھاؤ گے. وہ اطاعت کر رہی ہے، نام نفع میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو. ظالم کون ہو؟ اسی آیت کے تحت آپ نام نفع پورا دے رہے ہو، کوئی اطاعت میں ڈنڈی مار رہی ہے. وہ غیر بتائے آپ کے گھر سے ہمیشہ نکلی رہتی ہے، آپ بلاتے ہو آتی نہیں ہے، فون کر رہے آج چلے گیا وہ اسٹائل آج کل یہی چلے گا. میں آزاد ہوں. ایک خاتمہ کمیاں بیوی کا پھٹا ہوا، بیوی کہہ رہی ہے، شوہر کہہ رہے مجھے بغیر بغیر چلی جاتی ہے. میں نے کہا آپ کیوں جاتی بغیر بتایا؟ آپ کا لازم ہے شوہر کے ساتھ. کہہ رہے یہی تو بغیر بتایا جاتا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ بغیر بتایا اس سے جاتا ہے کہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے، اس کی نہیں. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں پاؤں گی، اور یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. میں نے کہا اس کے الگ ٹائپ کے حقوق ہیں آپ کے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ تو گیس کا بل کیوں نہیں دیتا، یہ کہ میری بیوی بھی تو گیس کا بل نہیں دیتی ہے. تو بڑے لوگوں نے عجیب سا معاشرہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ گڑبڑ نہ کیا کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. فیصلہ کرو عدل سے، اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی جانا. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے، آپ فیصلہ اپنی قوم کے خلاف کرو گے. قوم پرستی ہے، قوم کے حق میں نہیں جاؤ. آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں. آپ ابھی بھی کیس آئے میرے سامنے، ہمارے رشتہ دار تھے، رشتہ دار نہیں تھے. الحمدللہ میں نے اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے، میرے ساتھ کے اگینسٹ فیصلہ. تو آپ کا فیصلے میں یہ دیکھنا کون رشتہ دار ہے اور کون رشتہ دار نہیں. تو بات عدل کی وہ کرنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ سے جب معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. اور آگے اللہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا اسلام سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر مت چلو. سیدھا سیدھا راستہ ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے. تو میرا مسئلہ اجازت ہی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ تھی 10 دن خراب رہے گا، 7 دن تو ہو گئے، 3 دن تک صحیح نہیں ہوا. تو ڈاکٹر کی میں اپنی الگ سے رپورٹ ای میل فارم کرنے تو کافی اور بھی کچھ ہے، لیکن ان شاء اللہ پورے رمضان آپ کو ادھر نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.